ایک ہے عام گناہ، ایک ہے فحشا، ایک ہے فجور۔ عام گناہ کو فسق کہتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اکیلے تنہائی میں چھپ کے، وہ فاسق ہے، کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ فجور جس سے فاجر مشتق ہے، فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ بھی کرتا ہے اور علانیہ کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، وہ اس میں غرور بھی ہیں، اس میں تکبر بھی ہیں، میں تو سب کے سامنے اس طرح کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں فجور۔ یہ شخص فاجر ہیں اور یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ تو پھر بھی لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، لیکن اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اس کا گناہ اس کی حد تک رہتا ہے، اللہ جل شانہ دیکھتا ہے، اس کے باطنی آثار وہ پھیلے گی۔ لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے، اس کا گناہ اس کی حد تک نہیں رہتا، وہ معاشرے کے اندر اس کو پھیلاتا بھی ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، زبان سے تعلق ہے، ہاتھوں سے تعلق ہے گناہ کا، پیروں سے تعلق ہے، کسی طریقے سے بھی ہے، وہ کہتا ہے میں تو یوں بھی کرتا ہوں۔ اس شخص کو کہتے ہیں فاجر۔ ایک ہے فحشا۔ فحشا اس گناہ کو کہتے ہیں جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، بے حیائی کے کام۔ کوئی شخص رشوت لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو دین کے اصطلاح میں فحشا نہیں کہتے۔ سود لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اپنے وبال ہیں، لیکن اس کو ہماری شریعت کے اصطلاح میں فحشا نہیں کہتے۔ فحشا اس کو کہتے ہیں زنا، یہ فحشا ہے۔ زنا کے دوائی اور محرکات یہ فحشا ہیں۔ کسی عورت سے ایسا تعلق قائم کرنا جو قابل اعتراض ہو شریعت کے اندر، یہ فحشا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، پھر اس کی تصویر نکالنا، یہ فحشا ہے، لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کرنا۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا، یہ فحشا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فحشا میں آتی۔ فحشا جو گناہ ہیں وہ ایک عقل مند آدمی بھی اس کو نہیں برداشت کرتا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ میں نے ہٹلر کے بارے میں سنا، ہٹلر کے بارے میں جس نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، کہ اس کے اندر دو چیزیں تھیں، کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ ایک یہ کہ اس شخص نے شراب نہیں پی تھی، شراب نہیں پی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، فحشا کے اندر۔ اس لیے اس کی ایک بات سے ساری یہودیت کے اوپر کب کبھی طاری ہوتی تھی، لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اب بھی جو یہودیوں کے سامنے اس کا نام لیتا ہے تو اس شخص سے یہودیوں کی دشمنی ہو جاتی۔ تو اس کے اندر یہ چیز تھی۔ فحشا آدمی کے اعصاب کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ فحشا گناہ سے اعصاب انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص انتہائی گند ہوتا ہے۔ یہ عصام کی طرح ہوتا ہے جو خود چل کر دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی اس پر پیر رکھے، وہ راستے میں پڑا رہتا ہے، لوگ اس کو رسی سمجھتے ہیں، منگو تے لٹکا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو وہ ڈنگ مارتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو پھیلانا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے، پسند کرنا دل سے ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فحشا لوگوں میں پھیلے، فی الذین آمنوا، مومنین کے اندر پھیلے۔ فحشا گناہ کو دبانا، یہ قرآن کریم بھی کہتا ہے، ہمارا دین بھی کہتا ہے، شریعت محمدیہ بھی کہتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے کسی شخص کو اور کسی جوڑے کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے اور اس کے پاس تین گواہ اور اس کے ساتھ نہیں ملے، جو مجموعہ 4 گواہ بنتے ہیں، تو دین کا اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ اس کو چھپائے، اس کو دفنائیں، بالکل کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے کہ میں نے اس طریقے سے فلاں کو دیکھا۔
سابقہ دین کے اندر ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جب بھی ایسی کوئی صورت بنی، اس نے گواہ پورے نہیں کیے اور کسی کے بارے میں کہا، دیکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود سزا جو جاری ہوئی اس شخص کے اوپر جاری ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ شخص جھوٹا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہارے اس بولنے کی تجھے اس وقت اجازت تھی زبان ہلانے کی جب تیرے پاس تین گواہ اور تھے، تیرے ساتھ 4 گواہ، اور جب تیرے ساتھ 4 گواہ نہیں بنے اور تو نے زبان ہلائی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا وہ یہ گناہ میں مبتلا تھا، تو اللہ کے دین کے اندر جھوٹا ہے، اب سزا تجھے ملے گی، جس کو حد قذف کہتے ہیں، اور 80 کوڑے لوگوں کے سامنے اس شخص کو لگائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگے ہیں ایسے لوگوں، وہ خود پاک تھے، خلفائے کے زمانے میں لگے ہیں ایسے لوگوں کو کوڑے۔ لیکن آج کل عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، سارا کا سارا معاشرہ، کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا تو اس کو تحقیق کر لیا کرو۔ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میں نے فحشا کہا اس کو دباؤ، اس کی تحقیق مت کرو۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ ثبوت ہو گیا، اور پھر ثبوت کے بعد فوراً ان گناہ کے مرتکب جوڑے کو فوراً سزا دی جائے، یا تعزیر یا حد۔ اگر حد تک بات پہنچ سکتی ہے تو اس پر حد جاری کیا جائے، اور اگر حد تک بات نہیں پہنچ سکتی تو اس پر تعزیر جاری کر دی جائے، اور جب یہ جاری کر دیا گیا تو آئندہ لوگ اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے، ثبوت تک بات نہیں پہنچ سکتی، تعزیر اس پہ جاری نہیں ہو سکتی، حد اس پہ جاری نہیں ہو سکتی، اور وہ بات کی جاتی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر گناہ پھیلے گا۔ وہ نوجوان، آج کل تو موبائل ہر کسی کے پاس ہے، ایک زمانہ اخبار کا تھا، کتابوں کا تھا، لٹریچر کا تھا، رسالوں کا تھا، اس میں بات پھیلتی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ پھیلتی تھی۔ ایک زمانہ آج ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، 1 گھنٹے کے اندر۔ اس میں اس فحشا کے پھیلانے کے ساتھ ساتھ دوسرا نقصان کیا ہے کہ مسلمان کافروں، یہود و نصارہ اور ہنود کے وہ اس پہ ٹارگٹ پہ، نشانی پہ آتے ہیں، دیکھو یہ لوگ ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ تو ہمارے غلاموں سے بھی بدتر ہیں، ان کی عورتیں ہماری کنیز ہیں، ان کے حکمران ہمارے غلام ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو گت بنتی ہے مسلمانوں کی، اس سے اللہ کی پناہ۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہو، تو اس سے اللہ کے دین کی جو تذلیل مسلمانوں نے کی، اس کی سزا مسلمانوں کو الگ ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اس کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ کسی داڑھی والے، کسی کرکولی والے، اس کے اندر کوئی بدعملی ہے، گناہ ہے، اس کی تصویر لے کر اس کو پھیلایا گیا، اور جب پھیلایا گیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو داڑھی والے نے عمل کی، دیکھو مفتی نے عمل کی، دیکھو فلانے، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن پوری دنیا کے اندر خبر پھیل جائے گی۔ اب لوگوں کی گمان اور ظن وہ مدارس سے، داڑھی سے، پگڑی سے متنفر ہو جائیں گے تو لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین سے بیزار ہو جائیں گے، اور جس شخص کی حرکت اور فعل سے لوگ دین سے بیزار ہو گئے، اس کی اپنی سزا کیا ہوگی وہ سوچے۔ مسلمان کو تو عملی طور پہ اور قولی طور پہ داعی ہونا تھا، لیکن یہ منفر بنا، دین سے بیزاری کا سبب بنا۔ کبھی کبھی یہ خود داڑھی والا وہ دین کے کسی عمل کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، فلاں رو رہا تھا دعا میں تو اس کی رونے کی وہ کرتا ہے، نقل اتارتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اس طریقے سے رو رہا تھا۔ فلاں نماز پڑھ رہا تھا
تو اس کی استہزاء اور تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ اس طریقے سے نماز پڑھا رہا تھا۔ یاد رہے کہ دین کے کسی چھوٹے حکم چاہے وہ مستحب عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس کا حکم ایسا ہو کہ متفق علیہ ہو، اس کے اوپر استہزاء ثبوت ہو، اس کے اوپر استہزاء یہ کفر ہے، آدمی ایمان سے فوراً نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسواک کے اوپر کوئی ہنسا، مسواک لکڑی کا بنا ہوا ہے، آج کل کافر لوگ نے ایک چیز نکالی ہے، برش، وہ استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مسواک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے اگر اس میں ناجائز اجزاء نہ ہوں، لیکن وہ سنت جو مسواک استعمال کرنے سے آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو اس سے ہرگز نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ نے مسواک کا مذاق اڑایا تو آپ سے ایمان نکل گیا، ایمان رہا نہیں، اس لیے کہ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، اور یہ دین کا حکم فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے، لیکن ایسا سنت ہے کہ سارے اس کو مانتے ہیں، پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خرابی اس کی یہ ہوگی، دوسری خرابی یہ ہوگی کہ جو اس گناہ کو جانتا ہی نہیں تھا اس کے اندر وہ بدعملی شروع ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں، میں بھی اس طریقے سے کروں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر کوئی فیشن، کوئی طریقہ نکل آتا ہے، کسی کافر ملک کے اندر، جو چھوٹا سا ملک ہے، وہ دنیا کے اندر فوراً ہی پھیل جاتا ہے، اور جو اس کو دیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، لباس میں ہو، بال بنانے میں ہو، وضع قطع میں ہو، لباس اور پوشاک میں ہو، اٹھک بیٹھک میں ہو، بات کرنے میں ہو، یہ سارے کی سارے، یہاں تک کہ دو پشتو بولنے والے، اردو بولنے والے آپس میں بات کریں گے تو انگریزی میں کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی زبان بھول گئے۔ قرآن اور حدیث کی زبان بھی تو ہمیں آتی نہیں ہے، جو بولتا ہے تو اس کی طرف یوں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ ایک مسخرہ لگتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی زبان بھی بھول گیا۔ میں خود ان لوگوں کے اوپر ہنستا ہوں جو تحریر ہوتی ہے پشتو کے کسی بس پر یا کسی جگہ پر غلط لکھا ہوا ہوتا ہے، میں ساتھی کو کہتا ہوں دیکھو یہ پشتو بولنے والے ہیں ہمارے، اور ان کو پشتو نہیں آتی، اپنی زبان بھول گئے، ختم۔ مجھے بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہاں جمعے کی نماز میں، مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میں جمعے کی نماز میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ پشتو سیکھ، اس لیے کہ یہاں پشتو ٹھیک بولی جاتی ہے، بہت سارے الفاظ وہ مجھے نہیں آتے، تو میری پشتو ٹھیک ہو گئی یہاں آ کر سیکھ۔ تو یہ تو ایک بہت ہی کمزور مقصد ہے، لیکن بہرحال اپنی زبان سے تو محبت ہے، اور اپنی زبان سے محبت ہونی چاہیے، اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، وہ تو ہوئے ہی تمام دنیا کے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات، اور اپنے شہر، ان سے تو محبت سب کو ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس لیے وہ عالم، وہ خطیب صاحب جو ممبر کے اوپر ایسی تقریر کرتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں میں اس گناہ کا ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس نے اس گناہ کو چھیڑا، اور اس کے نشیب و فراز اور اس کے چھوٹی بڑی بات اور اس کی تحقیق وہ شروع کر دی لوگوں کے سامنے، تو یہ اس نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، اس لیے کہ ایک ایسی چیز کو اس نے اچھالا کہ جو لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر نہیں تھا۔ بات تو ایسی کرنی چاہیے جو معاشرے کے اندر موجود ہوں، تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں اس۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ فحشاء پھیلاتے ہیں تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، قرآن کریم میں سب کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ، برائی، بے حیائی کی بات مومنوں کے اندر پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر دردناک عذاب میں حد بھی شامل ہے، حد قذف۔ دنیا کے دردناک عذاب کے اندر یہ بھی شامل ہے
کہ اس کے اوپر ایسی بیماری، ایسی مصیبت اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے کہ جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اس شخص کو کیا ہوا، اور جو ٹھیک بچتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا زیادہ مورد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھا۔ اس لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین، جو برائیوں کی ریشہ دوانی کرتا تھا مدینہ منورہ میں اور اس قسم کے فحشاء کے پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دوسروں کو دی، اس کو نہ دی، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھا، وہ ایسی خفیہ انداز سے کرتا تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو اس سے آخرت کے عذاب میں کمی آتی ہے۔ زیادہ تر مسلمان اگر کچھ گڑبڑ کریں، اس پر مصیبت آئی تو اس کے آخرت کا گناہ یا معاف ہو جاتا ہے یا اس سزا میں کمی آتی ہے۔ معاف اس وقت ہو جاتا ہے جب پشیمان بھی ہو، اور کمی اس وقت آتی ہے کہ جب پشیمانی نہ ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ موبائل کا غلط استعمال آج کل ہر کسی کے پاس ہے، میرے محترم اس سے بچنا چاہیے۔ دینا بچ کے دل انتہائی ضروری تھی تو گورچ دا سشے دے سشے خورو۔ بعض اخبار وہ کہتے ہیں فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہر قسم کے شخص کی باتیں اس میں آتی۔ آج کل تو پیسے بٹورنے کے لیے لوگ اپنے گھروں کے کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک الماری چھوٹی سی بنائی ہے جس میں 10-12 کتابیں رکھی ہیں، چاہے وہ کتاب کو جانتا ہو یا نہیں، اس کی کرسی کے پیچھے وہ کتابیں نظر آتی ہے اور یہ لوگوں کو باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ عالم ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کی باتیں لی جاتی ہیں۔ پسند اپنی اپنی، کسی شخص کو اس کی باتیں پسند ہوتی ہے، کسی کو دوسرے کی باتیں پسند ہوتی ہے، اس لیے کہ جو شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگر اس کو وہ گناہ بیان کرے تو اس کی باتیں سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ خود اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے لیے ایسا شخص چاہیے کہ جو اس گناہ کو جائز قرار دے اور وہ کہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس چیز کے شر سے بچائے، اور اللہ جل شانہ اس سے بھی بچائے کہ ہمارے ذریعے دین کی تخفیف ہو، دین اسلام کی، اس لیے کہ مسلمان دنیا کے اندر دین کا وہ ذمہ داری اور دین کا بوجھ اٹھانے والے یہی مسلمان ہیں۔ اگر غلط نقشہ انہوں نے دین کا عملی طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کافروں کا ہاتھ کل انہی مسلمانوں کے گریبان میں ہوگا، ان لوگوں نے ہمیں اس طریقے سے دکھایا تھا، یہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے۔